لگ بھگ 5.5 سال کے بعد اپنے ماضی وطن پر قدم رکھتے ہوئے مجھے یہاں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، وہاں ذمہ داری کا احساس بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ میں اتنا مانتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں ظاہر ہل کو کہیں کہہ نہ سکا کریں۔ میں نے 2 اگست کا دن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، یہاں ہم نے اس دن پریس کانفرنس کی، شاہ فیصل صاحب یہ ساتھ میں تھے، ان کے آفس میں 2 اگست شاید سنیچر کا دن تھا، تو ہمیں سندیش آیا، فون آیا کہ آپ دلی آ جائیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس، NIA کے پاس، اور ہم فون کال پہ گئے۔ تو پھر وہاں سے آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ کل میں نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی، اپنا لائیو ویڈیو ایک بھی کیا۔ میڈم آپ سوری، آپ کو کافی کشٹ اٹھانا پڑا، سب کو ویسے صبح تھوڑا بھیڑ بھاڑ میں، تو 2 اگست 2019 کو وہاں سے 3-4 دن بعد 8 اگست کو مجھے سیدھا تہاڑ جیل بھیجا گیا، اور وہاں سے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary، یا میں نے اپنے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے جیل جا کر۔ I simply followed my conviction and whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state, because مودی جی کو پتہ یہ بات تھی کہ اگر وہاں ان کی ہی بھاشا میں بات کرتا ہوں جو وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ڈرو مت، ڈراؤ مت، ان کو پتا تھا اگر وہاں سے کشمیر سے کوئی یہی بات اس کی بھاشا میں سمجھائے گا تو وہ شاید صرف انجینئر ہی ہے۔ ساڑھے 5 سال میں نے کیا کیا دیکھا وہ شاید آپ کو میری باتوں سے، میری شکل سے ہی لگا ہوگا، لیکن یہاں آ کر جو لوگوں کا پیار ملا، اور آج پہلی بار مجھے یہ لگا کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کی، ریلیجن سے کشمیر کا ہو، کسی بھی پروفیشن کا ہو، ایز اے کشمیری ایوری باڈی فیلٹ that at least there was one man who stood against the tyrant۔ میں آپ کو سب سے قریب جان گیا تھی، میں پڑھ کے دوں رہا تھوڑا پلیز۔ یہاں آ کے مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں 5.5 سال جیل میں ہوں، کیونکہ جتنا پیار اپنے لوگوں نے دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے، I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that جو ہمارے sentiments, aspirations اور rights ہیں ان کو properly represent کریں۔ میں جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے ہم پیسفل طریقے سے مودی سرکار کو مجبور کریں۔ That is the only reason۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5.5 سال تو میں اپنی سیل میں بند پڑا تھا، کیا کیا مشکلات میں نے دیکھی وہ آپ نے میرے لائیو ویڈیو پہ دیکھا ہوگا۔ لگ بھگ 200-250 کشمیری وہاں بند ہیں۔ تہاڑ کی جیل نمبر 4 میں پہلے تھا، آپ جیل نمبر 3 میں ہوں۔ میرے ساتھ وہاں لگ بھگ 2 درجن کشمیری اور قیدی بھی تھے، جن میں حریت کے کچھ لوگ تھے، باقی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سوشل میڈیا پوسٹ پر بند کیا گیا۔ نام میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کل میں کیا ہوں، آپ کے ساتھیوں نے اس کو بتایا ہوگا۔ میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ایک دن تہاڑ کا نرک سے بھی بدتر ہے۔ میری اوپر والے سے دعا ہے کہ میرے بدترین دشمنوں کو بھی کبھی تہاڑ کا دروازہ بھی نہ دکھائے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ جتنے بھی تہاڑ سے کبھی کوئی آیا ہوگا، کچھ ہوگا،
یا جو ملنے کے لیے لوگوں سے وہاں اپنے ساتھیوں رشتے داروں سے جاتے ہیں, they may also tell you the same thing. کل جب میں کوئی 6 بجے جیل سے نکلا تو ہم نے پہلے وہاں میڈیا کے کوئی ساتھی تھے ان سے بات کی. اس کے بعد ایک جنون تھا, جذبات تھے, تو میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی. اس کے بعد ایک لائیو ویڈیو بھی ڈال دیا, کیونکہ 5.5 سال ہم بیٹھے تھے, بات بھی نہیں کر پاتے تھے زیادہ. تو میرا اور پھر پہلی بار انسانوں جیسا کھانا تھوڑا ملا. کسی ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا, کیونکہ وہاں پر ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کٹورے میں, تھوڑی سی دال, تھوڑی سی سبزی, وہ تھوڑا سا چاول, کم ہے زیادہ ہے اتنا کھانا ہے. اینی وے وہ چیز میں ڈسکس نہیں کروں گا. آئی ہیو ریٹن مائی آٹو بایوگرافی, میں ڈیری مینٹین کرتا تھا اور انشاءاللہ آئی ایم ون ایمن یو, آئی بلانگ ٹو یو. شکوہ بھی آپ سے ہے 5.5 سال, شاید جس طرح آپ کو ہماری بات کرنی چاہیے تھی, کچھ ساتھیوں نے کی بھی ہوگی, امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں. بیکاز وی آر وائس آف دا پیپل اینڈ یو آر وائس آف دوز ہو آر بینگ سپریسڈ بائی دا اسٹیٹ. تو وہ کتابی صورت میں سارا آئے گا, ایک ایک دن کی کہانی. آپ کو ایسی اسٹوریاں ملیں گی کہ جو لوگ فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں ان کو تہاڑ جیل سے ہی کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے درجنوں فلمیں ملیں گی. تو نکلنے کے بعد پریس کانفرنس کے بعد پھر 1 گھنٹے کا لائیو ویڈیو, اور رات 3-4 بجے تک ہم رہے. گلا بیٹھ گیا, اور ہم نے 7 بجے شام کو کہا کہ ہمیں سری نگر میں ایک پروگرام کرنا چاہیے لوگوں کو تھینکس کرنے کے لیے. لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں, ہم فی الحال نارتھ کشمیر سے ایک الیکشن جیت چکے ہیں, تو کم از کم ایک سمبولک طور سے فی الحال امیڈیٹلی وہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلا لیں وہاں پر. اور شاید اتنا تیز میں پہلے نہیں چل رہا تھا, آپ اندازہ لگائیں. کل 6:30 بجے جیل سے نکلے, پھر 2 پریس کانفرنس سے, ایک لائیو ویڈیو, صبح 4:30 بجے اٹھے, یہاں 9 ساڑھے 9 پہنچے, پھر سیدھا بارامولہ گئے. رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤں. اور آپ میں سے بھی اگر کوئی وہاں تھا, کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹاڈار وہاں تھی, کوئی بڑی گاڑی تھی, کوئی کچھ تھا. صرف اپنی چھوٹی گاڑی میں ہم نے اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف لائے. اینڈ تھینکس ٹو پیپل آف نارتھ کشمیر, جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے, کلیگ تھے, اس شارٹ نوٹس پہ کل 7 بجے کہنے کے بعد ود ان 12 آورس صرف اپنی پرسنل گاڑی میں پیپل ان تھاؤزنڈس ٹرنڈ اپ. دو آئی کوڈ ناٹ کنکلوڈ, مطلب پراپرلی میں اپنی تقریر بھی نہیں کر پایا کیونکہ گلا بھی بیٹھا تھا اور بھیڑ بھی اتنی تھی کہ صرف ایموشنز لوگوں کے اتنے آئے تھے, اسپیشلی یوتھ کے, کہ دل جلے تھے. تو وہ زیادہ نعرے بازی کرتے رہے, آپ نے واچ بھی کیا ہوگا. اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں, ہم پاکستان کے ایجنٹ بھی نہیں ہیں, ہم اپنے ضمیر کے ایجنٹ ہیں. میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے, میری لڑائی مودی جی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جس طرح سے 5 اگست 2019 سب کچھ ہم سے چھین لیا, اس کا کوئی جواز نہیں. اٹ واز ایبسلیوٹلی انکانسٹیٹیوشنل, unwanted, undemocratic and illegal. I don't want that bitter message to the political circles. میں یہاں آیا ہوں لوگوں کو جوڑنے کے لیے, توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں. اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی SKICC میں آرام سے بیٹھا ہوتا, 5-6 مہینے میکسیمم PSA لگ جاتا, پھر وہ ریووک بھی ہو جاتا, میں تہاڑ کا مہمان نہیں بن جاتا. Having said that, 5:30 سے منٹ کو 5 منٹ فون کال کے ملتے ہیں, اور ہفتے میں 2 بار ویڈیو کالنگ. میرا سارا کچھ کاٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ آئی واز پریشرائزڈ ٹو سپورٹ BJP's پراکسی, جو 3 نمبر پر رہے. آپ سمجھے, مجھے پاگلوں کے وارڈ میں ڈالا گیا. یو کین کنفرم فرام مائی کولیگز انکلوڈنگ پیر سیف اللہ صاحب ہیں, عبد الماجد بابا سوپور سے ہیں, عبد المجید بابا, فیاض احمد نور کپوارہ کے ہیں, مزمل مشتاق بٹ بارامولہ کے, لگ بھگ 1-2 درجن کشمیری جو وہاں ہیں, دے آل آر وٹنس کہ مجھے پورا 1.5 مہینہ جو وارڈ مینٹلی ٹارگیٹڈ پرسنس کے لیے رکھا جاتا ہے یا فزیکلی چیلنج پرسنس کے لیے, رات کے 11 بجے 18 جنوری کو مجھے نکال کے اس میں ڈال دیا گیا. آئی ہیو نو ریگریٹس, لیٹ می پے دا پرائس if I want to achieve something, if I want to say something. And ultimately جیت سچائی کی ہوئی. تو اسی
چیز سے جب مجھے لگا کہ اب اتنے ذلیل ہمیں جیل میں بھی کیا جا رہا ہے، میں نے مشکل سے وکیل کو بلا کے میٹنگ ارینج کر کے، جو لیگل میٹنگ کے لیے ہر ایک کے لیے آتا ہے، ہم نے فارم بھروا دیا اور رزلٹ آپ کے سامنے آیا. دکھ یہ ہے کہ پہلے عمر صاحب نے یہ کہا، پلیز، پہلے عمر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں. پھر آپ سارے وٹنس ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انجینئر رشید کے بیٹے کو پتا ہے، اس کو سجاد صاحب نے گرفتار کروایا ہے، بند کروایا تہاڑ جیل میں، ہی از انوسنٹ. پھر جب ہم جیت گئے اس کے بعد کہا اٹ از وکٹری آف اسلامسٹس اینڈ ریڈیکلس. میں نے اسلامسٹ ہونے پر میں فخر ہے. ایوری مسلم از اے اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ کین بی اے ریڈیکل. اب پھر جب لگا کہ اسمبلی کا الیکشن ڈکلیئر ہوا، وہ جو اے آئی پی کی سونامی آئی تھی جب وہ ساؤتھ کشمیر بھی پہنچی، تو پھر کہنا شروع کیا کہ بی جے پی والے چاہتے ہیں کہ یہاں کے ووٹ ڈیوائڈ ہو جائے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے ہم ہمبلی کہ آپ بتائیں آپ کی ان 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے. مجھے آپ کے ہارنے سے اپنے جتنے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ if the goal had the goal been common I had no issues. Who wins and who loses. لیکن آپ نے 5.5 سال بات لوگوں کی نہیں. اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی گاندربل میں نیچے اتارنی نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگنے پڑتے، اور آپ کو 2 جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو انسپیکٹر ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب انجینئر رشید جیل میں تھا، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گیا. آئی ول میک ون تھنگ کلیئر، جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا، اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ. جسٹ ریکال 2019 کا الیکشن، اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے پی سی کو 600 میرے سے زیادہ، لیکن اف یو چیک دا ریکارڈ سیریسلی 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہیں. وہ اس وقت صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجاد صاحب دوسرے نمبر پہ. اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ سے ہار گئے، بٹ ایون دین آئی ٹوک لیڈ ان 5 اسمبلی سیگمنٹس. اور تب میری کانسٹیچوئنسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، جیسے پول پرسنٹیج کم ہوا، ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019. پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے جا رہا ہے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے، اپنی بات سے بات آتا نہیں ہے، تو تہاڑ بھیج دیا. ایموشنل ووٹ نہیں تھا. اگر ایموشنل ووٹ ہوتا، کرنا، اوڈی، گریس، جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج بھی پڑا، آج شیعہ، سنی، گجر، پہاڑی، آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیچوئنسی کا، 15 کانسٹیچوئنسی میں ہم پہلے نمبر پر آئے. اٹ واز ووٹ اگینسٹ نریندر مودیز آئیڈیا آف نیا کشمیر، اگینسٹ ہز کلیم دیٹ آرٹیکل 370 and 35A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں، اور اے ووٹ جو انجینئر رشید کے گورننس کا ایک ماڈل لنگیٹ میں 11 سال کھڑا کیا، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی، جو سینٹیمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی، جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی. یہ ووٹ اس کے لیے تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے بی جے پی کے کہنے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن پارٹی کی نہیں ہو رہی ہے. ہم راجیو کمار جی سے کہنا چاہیں گے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی، لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ MLA 11 سال تھا، 19 میں کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی. لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے. لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے، ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، بیمار بھی ہوں، جی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں. مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبہ جی اور باقی لوگ کہتے ہیں. کوئی دلی کا بی جے پی کا بی ٹیم کہتا ہے ارے شرم تو کر لو، کوئی شرم تو کر لو. میں 5.5 سال تہاڑ میں کاٹ کے آیا. اگر آپ مطلب عمر صاحب اینڈ محبہ صاحب اینڈ سجاد ہون جو بھی ہے، الطاف بخاری، باقی لوگ، اگر یہ صرف 2 مہینے تہاڑ بیٹھتے، مودی جی کی ہمت نہیں ہوتی 300 ہٹانے کی. انہوں نے پہلے ہی ان سے کمپرومائز سب نے کر رکھا تھا، ان کو SKICC میں مہمانوں کی طرح رکھا گیا. یو آر آل وٹنس ٹو اٹ، پلیز بی فیئر انف. سوال آپ کرتے ہیں لیکن انالیسس بھی کر دیجیے. وائی واز آئی سنگلڈ آؤٹ. پھر ان کے خلاف PSA کے 2 دیے گئے، جب چھوڑ دیے گئے تو ساری PSA چارجز ان کے خلاف ڈراپ کر لیے گئے. میری انٹری بیل پر بھی آج کہتے ہیں کہ اس کو انٹری بیل کیوں ملی، جب ان کے خلاف PSA 2 میں کسی کو چائنا کا ایجنٹ بتایا گیا، کسی کو کچھ، وہ ساری چارجز ڈراپ ہو گئی. فاروق صاحب ED میں کیس چلا، میں کسی کو اچھالنا نہیں چاہتا. allegedly 100 کروڑ روپے کا کیس ED نے بلایا بھی لیکن گرفتار نہیں کیا.
چونکہ مجھ پر کورٹ کی بنشیں ہیں، میں کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب انشاءاللہ ہم باعزت بری ہوں گے تو تب، اور آپ نے چارج شیٹ میری دیکھی بھی ہوگی، اور میں 5.5 سال سے تہاڑ میں مر رہا ہوں. اور مجھے ہی کیسا نریٹو، ان کو اتنے کشمیری بیوقوف لگ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ ان کی باتوں میں آئیں گے. انہوں نے ابھی 4 جون کو اپنا ورڈکٹ دے دیا. عمر صاحب بھی ہار گئے، میڈم بھی ہار گئی. اگر ساؤتھ میں میڈم کے ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا آرام سے جیت جاتا. سو آئی ڈونٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام دیم. اور جو میری لڑائی ہے وہ 370 تک نہیں ہے. وہ جو میں پہلے سے کہہ رہا تھا جب سے میں ایم ایل اے بنا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پورے سب کانٹیننٹ کے انٹرسٹ میں ہے. اگر ہندوستان کو وشو گرو بننا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. مودی جی آپ کہتے ہیں کہ پالیسیاں بدل گئی ہیں. میرا مودی جی سے ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ ہی بتاؤ، لیٹ اس ڈسکس اٹ. مگر ہم کہتے ہیں آپ POK کی بات کرتے ہو، باقی باتیں کرتے ہو، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ واٹ دے وانٹ. اس سائڈ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سچ مچ آنا چاہیں، پھر آپ کا ترنگا پورا گلگت بلتستان سب جگہ تو لہرایا جائے گا. اس لیے میری یہ گزارش ہے، پہلے آپ دعا کریں اوپر والے سے کہ میری ریگولر ریل بھی لگی ہے وہ مل جائے. اسمبلی کا الیکشن میں کیوں لڑ رہا ہوں؟ پہلے ذاتی میرے ساتھ ہے کہ MP بننے کے بعد ہی 4 مہینے ہو گئے، بٹ ٹل ناؤ دے آر ناٹ الاؤ می ٹو اٹینڈ دا پارلیمنٹ. اٹ از، یہ اپنی ڈیموکریسی کا جنازہ نکال رہے ہیں ایسا کر کے. اگر ان میں کچھ شرم ہوتی سرکار میں، کم از کم یہ سوچتے کہ الیکٹڈ MP ہے، 20 لاکھ لوگوں کا ریپرزینٹیٹیو ہے، جیل سے جیتا ہے، لوگوں کی بات کرنے دیں. لیکن مودی جی کو بھی ہے، ان کو ڈر ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں ڈرو مت، ڈرا مت، ان کی بھاشا. مجھے پارلیمنٹ میں سن لو، ہم بتائیں گے ہم آپ کے کون ہیں. لہذا میری یہ کوشش ہے کہ اب جب اسمبلی کا چناؤ آ گیا، نہ میں نے کوئی ڈرامہ بازی کبھی کی. وہ اب دنیا کو پتہ چلا ڈرامہ بازی کون کرتے تھے. 5.5 سال کون بنا. پہلے یہی لوگ کہتے تھے الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کے بعد سجاد صاحب نے بھی 2 جگہ بھرا فارم، عمر صاحب نے بھی 2 جگہ بھرا. پہلے الیکشن ہار گئے. ان کو اتنا ڈر لگا AIP کا کہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ کس سیٹ سے لڑے. 2 جگہ سے لڑے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ دونوں صاحبان دونوں سیٹوں سے ہار جائیں گے. ٹیک مائی ورڈس، مارک مائی ورڈس. کیونکہ لوگوں کو اب سب کچھ پتا ہے کہ ہو اسٹینڈز فار وٹ. لوگ اس لیے نہیں کہ میں قربانی دیا ہوں جہاز میں، مجھ سے زیادہ قربانی وہ لوگوں کی، صرف اس لیے کہ دے نو that we have given Engineer Rashid a mandate to speak for the rights of deprived people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. تو لہذا میری کوشش یہ ہے، یہ سارے کہتے ہیں مینیفیسٹو میں یہ رکھا، مینیفیسٹو میں یہ رکھا، جیسے بچوں کو ٹافی رکھتے ہیں منہ میں. ارے تمہارے مینیفیسٹو میں ریسٹوریشن 1953 تھا، 96 میں راتر صاحب نے وہ ایٹامک کمیٹی کی رپورٹ بنائی تھی. پھر آپ نے ریزولوشن پاس کیا تو اس کو نئی دلی نے ڈسٹ بن میں چھوڑ دیا واجپئی گورنمنٹ نے. پھر بھی کہتے ہیں واجپئی اچھا تھا اور عمر صاحب ان کے ساتھ. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ واجپئی جی سے بڑا اچھا کوئی پرائم منسٹر نہیں تھا. اور اتنے بے شرم نکلے کہ NDA سے استعفیٰ بھی نہیں دیا. یہی حال میڈم. اس کے بعد NC نے کیا کیا، یہ بھی کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے افضل گرو کو پھانسی نہیں ملنی چاہیے. ارے بابا، بلیک وارنٹ پر آپ سے پوچھے بنا دستخط نہیں کرائے جاتے. یہ کوئی بھی آپ کو بتا دے گا. اب چلیے، آپ نے خود کہا کہ مجھے اتنا بتائے گا لا اینڈ آرڈر رکھو. دا لیسٹ ہی کوڈ ہیو ڈن، ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. چلیے وہ بھی نہیں. جب اجمل قصاب کی ڈیڈ باڈی دے دی گئی، وہ جو ایک اور یعقوب میمن کی ڈیڈ باڈی دی گئی، تو کشمیری کی ڈیڈ باڈی کیوں نہیں دی گئی؟ عمر صاحب تو اتنا لا سکتے تھے. لہذا انہیں میں کہوں گا کہ فار گاڈ سے اگر AIP کو میجارٹی بھی ملتی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا اپنے MLA سے کہ عمر صاحب کو یہ CM بنائیں، ہماری پارٹی کا بھی لیڈر بنے. کیونکہ اس فیملی کی عادت ہے کہ جس پارٹی کے وہ ممبر ہی نہیں اسی کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. جیسے شیخ صاحب مرحوم نے کیا، پہلے کانگریس کو گندی نالی کے کیڑے کہا اور پھر کانگریس کی لیجسلیچر پارٹی کے 1965 میں بنے. بیگان کی شادی میں عبداللہ دیوان. آپ کو انسٹنٹ ہے، شیخ صاحب مرحوم کا نام ہی ود آل ریسپیکٹ شیخ محمد اللہ صاحب تھا. تو آج بھی ہم کہیں گے اگر ہمیں سیٹیں ملتی ہیں تو ہم کہیں گے ان کے دادا جی کی لیگیسی کو فارورڈ لے کے ہم کہیں گے عمر صاحب کو اپنا لیڈر بنائیں گے. لیکن فارورڈ وی ڈونٹ نیڈ پرکس پریولیجز، وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ جو کہ کشمیریوں کی بھی کے خلاف ہو. میرا ایک ہی مقصد ہے، مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے پارلیمنٹ میں. آپ تو سب مجھے جانتے ہیں. یہ بھارت سرکار کو، BJP کو پتا ہے
کہ یہ آدمی جا کے تو بولے گا, کمپرومائز کرے گا نہیں. جو بندہ 5.5 مجھے پورا یقین ہے, آپ کو بھی پتا تھا کہ مر گیا انجینئر سجاد لون, عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی, باقی لوگ, ان سب نے مجھے یہ سمجھ کر تہار بھیجا تھا I swear by my kids کہ سارا وہاں ہی مرے گا, اسمبلی سیٹ لڑنے کا نام بھی نہیں لے پائے گا. اب ان کو کیا پتا تھا یہ وہاں سے MP بن کے نکلے گا, اور شاید یہ بھی ہے کہ آج اوپر والے نے بیل دے دی, ورنہ شاید ان کو ڈر تھا کہیں CM بن کرنا نکلے, حالانکہ میں بنتا ہی نہیں, مجھے کرنا ہی کچھ نہیں ہے. ارے I don't become a chief minister, آپ سمجھ گئے, CM چیف منسٹر, چیف نہیں چیف, کیونکہ یہاں پہلے ہی چیف تھا. اب تو انہوں نے اس کا وہ جیسے وہ ایپل جو سیب کا سب سے گھٹیا وہ گریڈ ہوتا ہے جو ڈالتے ہیں ادھر جوس بنانے کے لیے, وہ داغ والا, اب وہی بن گیا. تو میری اتنی گزارش ہے کہ اگر آج جموں کشمیر کے لوگ عوامی اتحاد پارٹی کو اتنا منڈیٹ دیں کہ جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں تو میری آواز اور مضبوط ہو, باقی میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسے بہت کاری میں اتنی گزارش کر رہا ہوں, یہ سارے مینیفیسٹو لے کے گھومتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب مینیفیسٹو کرنا ہوتا, عمر صاحب 96 سے لے کر 2002 تک پاور میں رہے, اس وقت انہوں نے سارا سینٹیمنٹ ڈائلیوٹ کرایا, جو 1 لاکھ لوگوں کی قربانی تھی, تب لوگ الیکشن لڑتے ہی نہیں تھے. پھر 2008 سے 2014 تک کولیشن میں رہے, کانگریس کے ساتھ ورکنگ گروپ بنائی. ان کا کیا ہوا, اس مینیفیسٹو کو کیا کرنا ہے, تھرو دیٹ انٹو ڈسٹ بن, ٹائم کیا ویسٹ کر رہے ہیں آپ, اگر کرنا ہوتا تب کر دیں. یہ حال میڈم کا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب بہت بڑے ویژنری تھے, ود ڈیو ریسپیکٹ مفتی صاحب. ویژنری کتنے تھے, اتنے ویژنری تھے کہ BJP کا یہاں کوئی نام نہیں لیتا تھا. ان کو لانچنگ پیڈ کی طرح سودار رہنے پر بڑھا دیا. اور جس وقت میڈم جی کی سرکار چلی گئی, آئی ایم وٹنس, میں آدھا گھنٹہ پہلے میڈم کے پاس تھا, اسی کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی. مجھے کانفرنس سے کچھ معاملات تھے, 17-18 میں جب ان کی سزا رہی, میں جیسے ہی جواہر اپنے ڈیرے میں پوچھا, پیچھے سے آیا رام بادو کا ٹویٹ, میڈم گورنمنٹ لو بول. اس بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلا. آئی فیل فار, اگر آپ ریزائن کرتی کہ BJP 370 ہٹانا چاہتی ہے, میں ریزائن کر رہی ہوں, میں آپ کو شیئر نہیں کہتا. لیکن جب آپ کو ہٹا دیا, پھر بھی کہتے ہیں مفتی صاحب کا ویژن میرا ایجنڈا. ارے کون سا ایجنڈا, آپ کو یوز کر کے کشمیریوں کو دفن کیا گیا 100 من مٹی کے نیچے. میں نے اسی لیے کل کہا لوگوں سے, میں نے آج, اگر آپ نے دیکھا ہوگا, ہزاروں لوگ یہاں سے بارہمولہ تک رستے میں تھے, کوئی ہم نے کال نہیں دی تھی. کل 6:30 میں نے کہا, کل 10 بجے میں, اچھا ہم نے کہا بارہمولہ, کہا دلنا میں نے کوئی بات نہیں, میں اپنے لوگوں سے, مطلب اپنے جو ورکر سے اپنی اپنی گاڑی میں آئیں گے, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو رستے میں جتنے بھی لوگ تھے, میں نے کسی کو, میں نے وہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالنے دی. میں نے کل اپنے ویڈیو میں بھی کہا تھا, کیونکہ یہ قوم جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو, آپ بھی اس میں حصہ ہے, ہمیں شاید نظریں جھکا کے چلنا چاہیے. Because we have lost everything. As a nation, we have been let down, we have been cheated, we have been bulldozed. ہمیں اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا, میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. مینیفیسٹو لکھنا ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ڈرنے لینے پڑتے ہیں, ہڑتال کرنی پڑتی ہے, تہار جانا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, دشمنیاں بول لینی پڑتی ہیں. میں ان سے اتنا ہی کہوں گا, 3 MP ان کے تھے, کوئی ایک بار بھی مجھے تہار میں ملا ہوتا 5.5 سال. یہ اروند کیجریوال اور اپنے جو ہمت سورین کا ہے ان کا نام, جھارکھنڈ کے, وہ دونوں ED کے کرپشن کیس میں تھے. ان کی رہائی کے لیے ان کی میڈموں نے, ان کی بیویوں نے جلسے بلائے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, توجہ رکھیے. ان کے جلسوں میں میڈم جی بھی گئی, عمر صاحب بھی گئے, فاروق صاحب بھی گئے. ہمت سورین کو رہا کرو, کیجریوال کو رہا کرو. پھر کیجریوال کی میڈم کہتی ہے, لیکن انجینئر شیر سے ملنا بھی تہار جیل آ کے گوارا نہیں کیا, ڈر گئے. اس سے آخر, اس لیے اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو شاید آج انجینئر شیر یہاں نہیں ہوتا. میری اسی لیے گزارش ہے, 370 کیسے واپس آئے گا, اس کے لیے پبلک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے. اس کے لیے کبھی لال چوک میں ڈنڈے کھانے پڑیں گے. یہ مجھے بتائیں 5.5 سال ہوئے, 5 لہذا ان سے کام ہوگا نہیں. یہ بوجھ ان کے کاندھوں سے علاوہ ہے. مجھے اس لیے MLA چاہیے, جتنا لوگ دے رہے ہیں, مجھے میری نظر منیمم 40 تک ہے, کہ کم سے کم ان کو لے کر ہم دلی جا کے مودی جی کے گھر کے باہر دیں گے, کہیں گے ہمارے ساتھ انصاف کرو. ہم دنیا کو کہہ دیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. لہذا اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں ان کو اتنی فکر پڑی ہے, 5.5 سال پہلے مجھے یہ بتائیں, گپکار الائنس اکٹھے صاحب نے بنایا, اس کے بعد DDC الیکشن آیا, سجاد صاحب NC PDP تارگامی صاحب اکٹھے لڑے, لیکن AIP کو دعوت نہیں دی. اس کے بعد گپکار الائنس جمعہ میں میٹنگ رکھی ڈیلیمیٹیشن پر, لیکن AIP کو نہیں پوچھا.
question answer کرو یہ گوس سفر کشمیر زیادہ ونی just 2 minutes تو لہذا مزے روبا کت کرو تکیاز پن دکھ yes I can feel it تو لہذا اتنی گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کا ڈویژن ہو رہا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیٹ عمر صاحب جسٹ ٹیل ون تھنگ میڈم کہتی ہیں آپ کی صرف NCPD اور کانگریسی لوگوں کی ریپرزینٹیو ہیں باقی سارے BJP کے ہیں میں اتنا ہی انہیں کہتا ہوں اور آپ کے پاس ایک کنکریٹ روڈ میپ ہے 370 واپس لینے کے لیے شیئر ود می میں اپنے جتنے بھی نار کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے فارم واپس نکلاؤں گا اور سب والوں سے کہوں گا کہ ان کا ہی سپورٹ کریں مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے لیکن پریکٹیکلی مجھے وہ روڈ میپ اپنا دکھا دیں وچ از اچیویبل جس سے سچ مچ 370 واپس لائیں گے جب امت شاہ نے کہا کہ میں اسٹیٹ کیسے اسٹیٹ واپس لو گے دینی تو مجھے ہے ان میں اتنا بھی دم نہیں تھا ہم چھین کے لیں گے میں نے مطلب چھیننا مطلب نہیں ہے کہ آپ سے لڑائی کر کے دیر آر ہنڈریڈز آف ویز جب گاندھی نے نان وائلنس سے کچھ بھی کیا تو وائی کانٹ یو ڈو اینی ویز بہت دکھی ہوں کہ یہاں گرمی بہت ہوئی بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن آنے والے دنوں میں ایک بار پھر ہم ملیں گے میں ہر دن ایک پوائنٹ لکھتا تھا لیکن اب پڑھوں گا نہیں نہ گرم ہو گیا لہٰذا آئی تھنک اگر آپ میں سے کچھ سوال کوئی پوچھنا چاہے مجھے بتائیے ایک چیز اگر آپ کو کوئی لے جائے گا تہار وہاں 5.5 سال رکھے گا آپ کو جانوروں کی طرح کھانا جلا دے گا آپ میری آنٹی کا ڈیتھ ہوا پیرول بھی نہیں ملا تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ان سے آپ ملا سکتا ہوں ہاں اگر مودی جی کا مسئلہ کشمیر حل کرتے ہیں سنسیئر ایفرٹس ان کی ہوں گی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے اوبیسلی دین وی ول ٹاک دس از اے پٹی کوشچن مطلب ایشو کوشچن کا نہیں سوری پٹی ایشو کہ کون سرکار بنے گا سرکار حل میں جائے پہلے ہی ہمیں پتا کیجریوال کا ادھر UT میں کیا حال ہو رہا ہے یہ پڑے کس چیز کے پیچھے ہیں یہاں منوج سنہا ان کو کہاں چھوڑے گا Engineer Sheikh, these are for the past 5 years, the government has political parties say that you are the problem. ایک کوشچن ایک آدھی But however, the BJP says that you're a separatist. What do you want to talk about? BJP says that you're a separatist, but the political parties, BJP and the National Conference, you are the proxy for the BJP. تنگ نظر زاہد نے مجھے کافر سمجھا کافر سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں ایک گیا یار مجھے ایک چیز بتائیے if speaking truth amount to separatism I am a separatist 1 11 سال میں MLA رہا آپ سارے کور کرتے تھے for 11 years کوئی ایک ورڈ آپ دکھائیں جو میرا ایکسپیرینس ہوا اسمبلی کی پروسیڈنگ سے کوئی ایک FIR جہاں یہاں میرے خلاف لگی ہو اگر میں سپریٹسٹ ہوں تو پھر سارا نارتھ کشمیر سپریٹسٹ بن گیا اور آگے ساؤتھ اور سینٹر بھی بنے گا ابھی ابتدائی عشق ہے روتے ہیں کیوں آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا so by saying that ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کا کام کر رہے ہیں Engineer Sheikh, in your answers in past 5 years, اگر آپ کے میجورٹی کینڈیڈیٹس نے الیکشن جیت لیا سپوز اسمبلی الیکشن آپ اپوزیشن میں رہیں گے یا سرکار میں جائیں گے اتنی قسمت کشمیریوں کی کہاں ہوگی اے میرے رب وہ موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے وہ ایک تاریخ کا سنہری باب ہوگا تب مودی جی کو بات پتا چلے گی کہ مجھے کس بندے سے کام پڑا ہے میں نہیں کہتا ہوں میں کوئی 30 بار کھانا ہوں بٹ آئی نو how to bargain things and I know how to take things to larger end. دنیا دیکھیے گی I want to take this battle out from Kashmir. اب میں MP ہوں یہ دلی میں کچھ کہیں کچھ تھوڑا وہ جگہ ملے گی یہ سارے MLA لے کے ہم وہیں بیٹھیں گے کیا کریں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا but I assure you we will do something جو کشمیریوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. آپ نے کہا ایک سوال اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں آپ نے بولا کہ جس طرح سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ابھی آپ نے اٹھائے ہیں اس میں بڑی تعداد آپ لوگوں کی ہے یہاں پر تو پارٹیز میں رہ کر بھی جو MLAs بنتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو کے کیا گارنٹی آپ کو کہ وہ کل آپ کے ساتھ رہیں گے؟ ونڈرفل آپ نے صحیح بات کی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ایک میرے حساب سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بیکاز AIP ایک فورس ہے جس کو گھر کا نام ہے نو ڈاؤٹ ٹیکنیکلی وی آر انڈیپینڈنٹ پھر جو آپ نے کہا گارنٹی کیا ہے گارنٹی یہ ہے کہ 5.5 سال انجینئر شیخ جیل میں رہا امت شاہ جی 15 مئی کو دلی سے اسپیشلی اگر آپ کو یاد ہوگا پولنگ سے 5 دن پہلے یہاں آئے اور اگلے دن نارتھ کشمیر کے میرے سارے پرمیشن کینسل کروائی میرے 300-400 لوگوں کو بند رکھوایا مختلف تھانوں میں UAPA ہمارا جو ٹنگبر کا کینڈیڈیٹ ہے عادل وزیر اس کا UAPA لگا دیا لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور وہ ووٹ تب گیلنائز ہو جب میرے پاس کیڈر تھا وہ کیڈر جو میری طرح نہ جھکنے والا تھا نہ بکنے والا تھا اسی لیے میں نے اپنے سارے کینڈیڈیٹ سے اوتھ بھی دیا اینڈ بی ایشورڈ دے آر ود می
दे आर द पीपल्स काज। एक सेकंड सर, एक सेकंड, वहाँ वो इसलिए भागे क्योंकि मुझे बताइए फर्क क्या था, एमसी, बीजेपी, पीडी, पीसी, कांग्रेस एक ही थैली के चिट्टे बैठे, इधर भी कभी गिरफ्तार कर। In your absence in the 5-year jail. रवील मखदूमी साहब है? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। In your absence in. गलती ने बात सलाम से मुझे कर सलाम से मिश्रा बदल दोस्त मैं सवाल कर वक्त मान। In your absence in past 5 years in Tihar jail, BJP has every month stated that there are high tourist arrivals, there are no bullets being fired on civilians, there are no protester killings. Got it. It is their Naya Kashmir. How do you view to counter this narrative? If this is their नया कश्मीर, मुझे उनकी अकल में बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या कश्मीरी अमित शाह जी बार बार कहते हैं, अब देखें कश्मीर में किसी में कंकर उठाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जैसे हर कश्मीरी सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर से पत्थर लेके निकलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो अमित शाह का हो पाता है। तो इशू इज नॉट वेदर कश्मीर इज वांट पेल्ट स्टूल्स, इशू इज व्हाई आर कश्मीर इज पेल्टिंग स्टूल्स। जब उन्हें पे लगा कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, फिर उन्हें स्टूल बैठने के बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया, फिर सोशल मीडिया पर बैन हुआ और आज लगा इंजीनियर रशीद हमारे लिए है, 60% वोटिंग मेरी वजह से हुई। तब जाके अब ये कह रहे कश्मीर में वोट डाल रहे लोग, इसलिए उनका नया कश्मीर बिल्कुल दैट हैज बीन डेशुकर, नया कश्मीर हम बनाएंगे जिसमें कश्मीर का मसला हल हो। कश्मीर कश्मीरियों का है, लखनपुर से बराबर गिलगित बाल्टिस्तान तक, सारा जम्मू कश्मीर हमारा है, कश्मीर सरजान बरकाती की बेटी जो है, उन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनका सपोर्ट करे ताकि उनका बाबा भी जो है वो जेल से बाहर आ जाए। क्या इंजीनियर रशीद सुरगा बरकाती को सपोर्ट कर सकता है या करेगा? Addition. She wants to contest, her father to contest from Lange. Will you support her? I will tell. तो लोग कहते हैं कमाल ज़ल्ज़ला में गोश्त के बाद वो तो बोर्ड थी अल्लाह बोर्ड साल मसे वैसे वर्णिश कासी के मुझसे ज्यादा जेल में बैठे बंदे का दुख और दर्द कौन समझ सकता है। दूसरी बात यह है, आई एम द ओनली पॉलिटिशियन ऐसी अथॉरिटी, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, जब वो गिरफ्तार हुए मैं उनके घर गया, यू कैन आस्क हिज फैमिली। तीसरी बात यह है, अगर वो हमें पहले अप्रोच करते, हमने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिए थे, देयर आर मेनी थिंग्स, और उनने पहले ही 2 जगह से भरा था, गांधरबल से और क्या कहते हैं बीरवा से, लेकिन जहाँ तक उनकी राही का सवाल है उसके लिए मुझे अपनी इज्जत अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े। आई विल डू दैट। आगे का सवाल इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया, मैंने कह दिया जवाब। इंजीनियर साहब आपने इशारा दिया कि मैं मोदी के साथ तब हाथ मिलाऊंगा जब वो गारंटी देगा मुझे कि मेरे तशख़्ख़ुस को बहाल करेगा। डू यू हैव ट्रस्ट कि वो ये चीज करेगा और इस तरह का वादा आपको मिलेगा? मैंने कहा कि मुझे ट्रस्ट है। देखिए आई हैव टू ट्राई मैं अभी मेरे पास कुछ पावर आए ना, 5.5 साल इसलिए बंद रखा, उनको खौफ है कि ये बंदा पता नहीं ये तो बोलेगा पार्लियामेंट में। मैं वहाँ कहता पार्लियामेंट में मुझे नेहरू जी सपने में आए थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा वो सारे अलर्ट हो जाते। मैं कहता राहुल बाबा आपके दादा जान मुझे मिले थे, कहते क्या कहा, मैं कहता था वो कहते कि मैंने कश्मीरियों के साथ वादे किए थे पूरे नहीं हुए। सो अंडरस्टैंड थिंग्स, आप मुझे जानते हैं, आई नो हाउ टू डील थिंग्स, क्योंकि आई एम ए सेल्फलेस पर्सन। मैं अपनी प्रॉपर्टी का अपनी हर चीज का हिसाब दे दूंगा, क्या बाकी लोग दे देंगे? चार्जेस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, काश बोल सकता तो आप रो पड़ते, आप इस गर्मी के बावजूद यहाँ बैठे। नेक्स्ट आप अगर इंडिया अलायंस गवर्नमेंट या मेजॉरिटी में सीट लेते हैं, आर यू आउटराइटली सेइंग दैट देयर विल बी नो सपोर्ट फ्रॉम एआईपी? आप जितने भी हैं क्या फिर बताएं, आप इंडिया अलायंस को अगर दे सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द अपकमिंग इलेक्शंस, आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको कि नहीं? देखिए सपोर्ट भी मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं, कल मोदी की सरकार गिर भी सकती है। अगर राहुल गांधी, एक मिनट, उमर साहब का एजेंडा है ना, वो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, वो एजेंडा है कि हम 370 बहाल करेंगे, लेकिन सरकार किनके साथ बनाई है? कांग्रेस के साथ। अगर इंडिया अलायंस आज भी हमें ये एश्योर करे, आज भी, कल भी, परसों तक, बल्कि पोलिंग के दिन तक, गौर से बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, अगर इंडिया अलायंस ये कहेगा कि हम आर्टिकल 370 को जैसी पार्लियामेंट में हमारी सरकार आती है वापस कर लेंगे, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाज़िर कर कहता हूँ, मैं अपना एक कैंडिडेट से कहूँगा मेरा एक वोट इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो जाए।
इंजीनियर साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आपने किया ना एक? अच्छा, sorry। भाजपा के दबाव में अब तक कई बड़े बड़े नेता जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं, क्या आप पर अभी तक कोई ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाए? फिर मैं 5.5 साल जेल में रहा। आप समझ गए ना? एक मिनट, आप तो सारा समझ गए। 5.5 साल मैं तो जेल में था। एक मिनट, मुझ पर क्या दबाव करेंगे? जब हम कभी झुके नहीं बिके नहीं तो हम सब आएंगे क्यों? इसीलिए क्या था उनसे, हम आपके हैं कौन? मैं तो इसीलिए कहता हूँ डरो मत, डराओ मत, ऐसा कुछ भी। इंजीनियर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, आप बड़ा बताइए, लेकिन आपको ये छोटा मैं बताऊंगा। आप बता रहे हैं कि डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं 5.5 साल जेल रहा। यहाँ पर बाकी लीडर्स को भी सताया गया, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है फारूक अब्दुल्ला, उनको भी ईडी की समन्स मिली है। अगरचे उनको नजरबंद घर में ही रखा गया, तो आप कैसे, चूंकि आपका सारों का तो मंशूर एक ही है 370 की बहाली, फिर सप्रेशन क्यों? मेरा वही है नहीं, मेरा उसके आगे मेरा मंशूर बहुत बड़ा है। और जो उमर साहब मैडम हम पर एक कीचड़ उछालते हैं, उन सवाल उसमें बड़ा। मेरी लड़ाई पीडीपी और एनसी के लोगों के लिए भी है। ओवरऑल बीइंग ए पार्ट ऑफ कश्मीरी नेशन, आई कैन नॉट exonerate NCPD people. I love them, I respect their voters. लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि फारूक साहब को पहले ही पता था 300 लड़ाएंगे। अगर आपको याद होगा, यहाँ हुए ना सब्सक्रिप्शन हो गई, 2 दिन पहले मिले एनसी के एमपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर साहब ने की। इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने श्योरिटी दे दी कि 300 नहीं हटाएंगे। जब उनको कहा था कि हम हटा रहे हैं, लेकिन आपको घर में SKICC में रखेंगे। जो आपने कहा कि उन पर इतना आपका ये था कि मुझ पर जाती क्यों? जी था नहीं, मैंने कहा कि आप पर भी वही बीती है जो उन पर बीत रही है, या उन पर जो बीत रही है आप पर भी। आप जेल में थे, उनको सताया गया बाहर भी। तो जब आप उसमें बाकी लीडर्स की अगर बात करेंगे, चाहे वो सिटिंग सीएम हो, शिबू सोरेन हो, या जो अरविंद केजरीवाल है, तो आप कैसे अपने आप को बता रहे हैं कि आप बहुत ही ऑनेस्ट? आप अपने सवाल में ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है, आप कहते हैं उन पर भी बीती है, मुझ पर भी बीती है, तो उसको ना फिर आप कहते हैं थप्पड़ मारने में और गोली मारने में कोई फर्क ही नहीं। SKICC ने उनको रखा। हिंदू की रिपोर्ट मुझे आज भी, अगर पीर साहब यहाँ होंगे, 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने के लिए उन सफेद आदमियों पर खर्च हुआ पालने के लिए वहाँ पर 5 अगस्त से नवंबर तक। और मैं तिहाड़ जेल में एक सूखी रोटी के लिए तड़पता था। हाउ आर यू कंपेयर टू एप्पल्स विद ऑरेंजेस? तिहाड़ और SKICC में कोई फर्क नहीं। आई फील सॉरी, ये तो मेरी कुर्बानी के साथ आती है। सॉरी Engineer sir, do you feel now that AIP is an alternate for the Kashmiri people who were National Conference and PDP? आपको अभी भी शक लग रहा है? इस तरह से मैंने अभी भी तो जल्दले के झटके लग रहे हैं। मोदी जी की कुर्सी हिल रही है, 2,10,000 वोट से हरा के। कश्मीर ने दिखा दिया है कि जो पब्लिक है सब जानती है, कब क्या करना है वो तो जानते हैं अच्छे से। अनिमल हो जब आप मुंतखब हुए कैंडिडेट से MLA 2019 से पहले, तब का दौर अब रियासत का दर्जा भी था, 370 भी था, 35 से भी। लेकिन अगर आज की बात करें ना, रियासत का दर्जा है 370 है, 35 है। कैसे आप लोगों को, क्योंकि आपने देखा, आपने मसले कश्मीर की बात सड़कों पे, क्या इंसाफ होगा जो बातें आप कर रहे हैं, क्या वो इख्तियार होंगे? सर आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन मुझे इतना बताइए, एक मिनट, मैं किस लिए जेल में बैठा हूँ? मैं इसलिए बैठा मुझे मिनिस्टर बनाओ। लड़ाई तो यही है, मैं इसीलिए फेस कर रहा हूँ। आई एम फाइटिंग एंड आई विल फाइट विद माय लास्ट ब्रेथ। जिस जेल में मैं वो अफजल भट्ट की कब्र हमसे मुश्किल से 150 फीट है। मुझे ही मत कहिए, राहित बशीर सूरा का है, आमिर गोजरी इधर 5 चौक में रहते हैं, पीर सैफुल्ला गिलानी साहब के जो सीनियर लीडर है वो भी उसी वार्ड में है, नईम अहमद खान, अयाज अकबर, अफजल गुरु साहब और मकबूल भट्ट साहब की का मकबरा हमारे सेल से मुश्किल से 150 मीटर 150 फुट की फासले पर है। सो हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? एनीवे, कोई और आपका कैंडिडेट्स, आप अपने सारे कैंडिडेट्स, आपका पूरा इलेक्शन कश्मीर में लड़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे जम्मू में वोटों का डिवीजन होगा? वो जम्मू में बीजेपी आपके नाम पे, आपको सेपरेटिस्ट बोल रही है, आपके नाम पे वोट वहाँ पे मांग रहे हैं, तो वोटों पे डिवीजन होगा और एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो 2014 में हुई थी। मुझे एक से बताइए, क्या मैंने दुनिया का ठेका लिया है? मरूं मैं, जेल में मैं रहूं, अब मैं ये परेशान हो जाऊं, उमर साहब और मैडम का क्या होगा, तेरा क्या होगा? उमर साहब और मैडम है ना वो कश्मीर और जम्मू की बात की, सवाल जम्मू और कश्मीर के वोट का डिवीजन का है। मैं उमर साहब या महबूबा जी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके सारे उम्मीदवार कश्मीर में है, जम्मू में आपका कोई उम्मीदवार नहीं। क्या आपको सेपरेटिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट करके बीजेपी जम्मू में केंद्र? समझ गया ना? अगर ऐसा कुछ होता
अगर मुझे उनको हेल्प करनी होती फिर जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन में मैं भी कैंडिडेट उठा रहा, उसका फायदा बीजेपी को मिल जाता। हमने इसीलिए नहीं उठाई, ट्रस्ट में कि ये लोग यही कहेंगे। उन्होंने फिर भी कहा, आज मैं पछता रहा हूँ, मैंने डोडा कश्तवाड़ वहाँ भी क्यों नहीं खड़ा किए। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, मतलब उसमें कोई बनता ही नहीं है कुछ। खाओ कहते से, और मेरा और उनका आसमान और जमीन का फर्क है। अनिमल की रिहाई का दूसरा रास्ता इलेक्शन बन गया। नॉट एट ऑल। इलेक्शन में अगर अच्छे लोग आएंगे वो कर सकते हैं। पहले भी तो इलेक्शन होते थे, पहले भी लोग आते थे। सवाल ये है कि वी नीड क्रेडिबल वॉइसेस हु कैन स्पीक सिंसियरली फॉर द राइट्स ऑफ पीपल। देखिए, let us not play with the words. Let me answer it. मैंने दिया इसका जवाब पहले। अब आपको हेडलाइन चाहिए, यू वांट टू ड्राई हेडलाइन। एक मिनट, मैं क्या कैमरा की तरफ कैजुड़ा सब बशूर रसूल खुदा इसको वो मैच बे उम्र सोबाश बना लोगों ने सो बे जेल मत तिमस मैच पाई बंद सर का शुद्ध दिल सदा हो जाए दिस का समझ कैसे बना गसन जेल मगर का कैसे होई कर ये तो जवाब राश हां सेक्शन बता सर इधर कैमरा की तरफ। अरे बात तो सवाल उन्होंने तो आप ही करते हो चलिए मैडम सॉरी मुझे कह रहे हैं उस तरफ देख रहे हो। तो जो मैडम ने सवाल किया, मैं कहता हूं अभी 3-4 पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके वाले बिल्कुल यहाँ आके हमारे साथ आना चाहते हैं। कहा कि नहीं कहा? इतना कहिए, आप कहा ना। उसके बाद अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा। अब इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सही है। तो उसका डेमोक्रेटिक तरीका है पीओके के लोगों से पूछा जाए यहाँ आए, अगर वो चाहते हैं तो हम बॉर्डर खोल के उनको यहाँ लाएंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे फिर लाजमी तौर से यहाँ के लोगों को भी पूछना पड़ेगा। और यहाँ तो कहते ही है कि सब कुछ ठीक है। सो ऑब्वियसली लेट द पीपल डिसाइड। हो सकता है सारा पीओके लेके हम सब एक वो मोदी जी का अखंड भारत बनाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोगों से पूछा जाए। गुंडागर्दी से होगा मेरा एक सवाल पहले अगर सर मान लिया कि आपकी पार्टी को 30 सीटें मिलती हैं और बीजेपी अलायंस को भी 30 मिलती है और एनसी कांग्रेस को भी 30 मिलती है, 30 तीनों को, तब आप सर क्या करेंगे सरकार बनाने के लिए? यार मुझे एक चीज बताओ, मैंने विद ऑल रेस्पेक्ट मैं सारी चीजें आपको क्यों बताऊं? मैं वो करूंगा जिससे कश्मीर में जो कब्रों में लेटे लोग हैं, जो कुर्बानी जिन्होंने दी है, उनकी रूहें भी खुश हो जाएंगी। हु इज स्पीकिंग एंड हु इज डूइंग व्हाट? लेकिन सर सरकार से बनानी पड़ेगी ना किसी न किसी। तो आपको परेशानी है क्या? वेट करो, अभी भी एलजी चला रहा है, वेट करो। अगर आपको सीएम बने मैं आपका सपोर्ट करूंगा। बस तैयार। मसला है कश्मीर कहना है कि आर्टिकल 370 के बाद हालात काफी सुधर गए। वो एक जरूरी सवाल है इनका। वो देखिए बीजेपी को कुछ तो कहना है। यहाँ अगर चोर चोरी करते पकड़ा जाए वो भी कसरत खाता है, मैंने कुछ नहीं किया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर हालात सुधर गए होते तो हजारों कश्मीरी जेलों में बंद होते। आप में से कितने जर्नलिस्ट थे जिनको PSC लगाया गया? यहाँ कितने लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई बगैर कुछ पूछताछ? यहाँ बाहर कोई पासपोर्ट नहीं जा सकता। दैट्स एब्सोल्युटली फेक नैरेटिव क्रिएटेड बाय द मीडिया चैनल्स कंट्रोल्ड इन न्यू दिल्ली। फिर आपने जमात इस्लामी की बात की। देखिए आई एम नोबडी टू स्पीक फॉर देम, लेकिन एक मिनट यार, लेकिन ये इंजीनियर सी है यार, कहा से मैं छोटा आदमी हूँ, मैं शीशी का है कि बात दिले तैयार पेट गैस हुई ताकि चपले अल्लाह रसूल वाला यूनिट याद बूढ़ी लाल पे ये ड्रामा का मैं ये गसलोस तो गो बट इन खतजात कुर्बानी तिकाज ये बदम कुर्बानी तेरे गुजरी। तो मेरा मतलब ये है जमात हो, हुर्रियत हो, बाकी लोग हो, उन्हें भी मुझ पर सवाल करने का हक है। पीछे भी करते थे ना सारे। मौका आएगा तो हमें उनसे भी कुछ बातें करनी है विद ऑल रेस्पेक्ट, लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में नहीं करूँगा। जमात की क़यादत, बाकी लोग, मीर भाई साहब, कुछ बातें हैं जो कश्मीर के इंटरेस्ट की हैं,
हो सकता है प्रॉपर टाइम हम उनसे बात करेंगे कि मुझे ये बात है, मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि आई सिंपल सी डिस्पाइट एवरीथिंग जमात इस्लामी इज फार बेटर देन NCPDP and others, despite the fact that I have to seek too many answers from them, लेकिन वो घर की बात है, पर्दे में ही करेंगे. सर मसला है कश्मीर हल करने का आपका रास्ता क्या है? अभी मैं क्या लोग क्या बात है मुझे ना बात सुनो, लोग क्या बात है मुझे अभी मैंने जवाब दिया सर, लोगों से पूछा जाए मामला खत्म. बस